ہم اگر قرآن کا کچھ حصہ لیں اور کچھ چھوڑ دیں تو میرے اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں سے کوئی چیز اچھی لگے وہ لے لو، جہاں تمہارا دل نہ مانے چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ نے کہیں بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، نہ کسی عالم دین کو یہ اجازت ہے، نہ کسی عام شخص کو اجازت ہے، نہ کسی مجدد کو اجازت ہے، نہ کسی اور کو اجازت ہے۔ میرے رب نے جو قرآن دے دیا اور میرے محبوب ہم سب کے مدنی آقا لجپال آقا نے جو ہمیں عطا کر دیا وہی دین ہے، وہی حق ہے، اور ہمیں اس پر چلنا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھیے گا، دیکھیں قرآن احادیث، بہت ساری ایسی احادیث اور قرآن پاک کے احکامات ہیں، قرآن پاک کے اندر وہ آیت موجود ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ موجود ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات کہ اس پر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے۔ میرا پوائنٹ سمجھیے گا، قرآن اور حدیث یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ قرآن و حدیث یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوئے تھے، اس کو اترتے 23 سال لگے تھے۔ کتنے سال لگے تھے؟ 23 سال لگے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جو شخص زمانے کے احوال کو نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں۔ وہ عالم تو دور کی بات ہے، وہ میرے رب کا ولی نہیں ہو سکتا جو زمانے کے احوال کو نہ جانتا ہو۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سب کے مدنی آقا کو دین دے کر بھیجا تو دین آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کتنے سال مکہ میں آپ لوگوں کے سامنے رہے؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ وہ 40 جو سال تھے وہ لوگوں کو بتانا تھا کہ اصل زندگی یوں ہوا کرتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ثابت کیا کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کس طرح کا ہوں۔ پھر 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ایسے ہی ہوا۔ اب جب نبوت کا اعلان فرمایا تو تب لوگوں کی دماغی کیفیت اور تھی، اور جب 23 سال گزر چکے نبوت کے بعد تو پھر لوگوں کی کیفیت اور تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب ترتیب میں سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاؤں گا، یہ سمجھیے گا، اور یہ بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہم نہیں انکار کرتے کہ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے۔ مثال سمجھیے گا، بڑی عام سی مثال دے رہا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت شراب سارے پیتے تھے یا نہیں پیتے تھے؟ سارے شراب پیتے تھے نا۔ تو رب کی طرف سے پہلا حکم کیا آیا؟ کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی۔ یہی حکم تھا۔ پہلا حکم کیا آیا؟ کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے ہٹ کے شراب پی سکتے ہو، یعنی شروع میں شراب کی حرمت پر حکم نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ شراب پسند کرتے تھے، آہستہ 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 اس کو دور کرنا تھا۔ یہ فطرتی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ تو پھر کیا ہوا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب صحابہ جو ہیں وہ نماز کی کیفیت، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت شراب پی کر نہیں آتے۔ اب دوسرا حکم آیا کچھ ٹائم بعد، بھئی اب شراب پی کر گھر بھی نہیں جانا۔ صحابہ نے کہا نہیں جاتے۔ 2 حکم ہو گئے۔ کچھ وقت گزرا، اب حکم آیا شراب مومنوں پر حرام ہے۔ 3 حکم ہو گئے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں شراب پیوں گا، قرآن میں یہ ذکر ہے کہ صرف نماز کی حالت میں نہیں پیو، باقی پی سکتے ہو، اس کو پینا چاہیے
کیوں؟ کیونکہ آخری حکم کیا تھا وہ لازم ہے، اب پہلے والے حکم کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ سمجھانا تھا کہ اسی طرح احادیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابتدائی اسلام میں تھیں، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ وبارک وسلم نے اپنے آخری ایام میں وہ چیز چھوڑ دی۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اس لیے حدیث کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ وبارک وسلم نے اس حدیث پر آخری زمانے پر عمل کیا یا نہیں کیا، بات صرف اتنی سی ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں گا، سمجھیے گا کہ ہم مطلقاً آج بہت سارے ایسے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے فرقے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، کہ آج کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، کیا صحابہ کو نہیں پتہ تھا؟ کیا صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ حدیثیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں رفع یدین کریں، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ وبارک وسلم نے کیا تھا، انکار نہیں ہے، کیا تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کریں۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ سرکار نے آخری دور میں بھی کیا کہ نہیں کیا۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کو فرماتے ہوئے آئے، میں تمہیں محبوب کی نماز نہ بتاؤں کہ محبوب نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب اس حدیث کو کوئی رد کرے، کوئی انکار کرے۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف ابھی آؤں گا۔ آپ نے نماز شروع کی، سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے پوری نماز میں یوں دوبارہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتاؤں کہ کیا اس صحابی کو یہ حدیثیں نہیں پتہ تھی؟ یا صحابی سے بڑھ کے آج ہم زیادہ عالم دین ہو گئے ہیں؟ سوال ہے نا؟ تو یہ صرف لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دین سے دور کرنا مقصود ہے۔ جب ہم دین میں داخل ہو جائیں گے نا تو پھر ہمارے ایمانوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اب آئیے گا اپنے جو میں نے آیت پڑھی، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ اس بات کو، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کریم نے ہمیں جو حکم عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر سوال میں یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہوں، میں رک ہی جاتا ہوں۔ کس بات پہ رکتا ہوں؟ یقین کریں کہ یہ مچل جاتا ہے۔ کس بات پہ؟ اللہ کریم ہر ایک کو مخاطب کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا یا ایھا الناس، اوے لوگو، یہ نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ ناس میں تو کافر بھی آ جاتے ہیں، ناس کہتے ہیں سارے لوگوں کو، تو ناس میں کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، میرے رب نے خطاب نہیں کرتا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان کلمہ پڑھ لینا ہے، سوال ہے نا کہ یا اللہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان کہلاتا ہے؟ آؤ سننا میرے بات، میں پہلے چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر اگلی بات سمجھاتا ہوں کہ آمنو کا مطلب کیا ہے۔ یہ کسی اللہ کے ولی نے کی ہے لیکن کمال کی ہے کہ ایمان والا ہوتا کون ہے۔ اب اس کی وضاحت حدیث سے بھی مل جاتی ہے، وہ بھی کر دیتا ہوں۔ چلے پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں مختصراً، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا وہ ہے، پکا مومن وہ ہے جو محمد عربی سے، ساری کائنات سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، ماں باپ سے، ساری کائنات سے بڑھ کے پیار نہیں کرے گا، مومن نہیں بنے گا۔ یہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سونیا اور سونیا، عمر کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے، چلتا رہے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے، چھوڑ دے اسی بھی چھوڑ دے، اپنی جان زیادہ پیاری ہے، پھر میرے محبوب سے پیار۔ سونے آقا نے فرمایا، عمر ابھی تو پکا مومن نہیں بنا،
پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے محبوب سے پیار کرنا پہلی شرط ہوئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھی ہے۔ اے عمر، ابھی تو پکا مومن نہیں بنا۔ تصوف کے اندر 3 باتیں بڑی ضروری، تصوف کہتے ہیں صوفیاء، اولیاء، 3 باتیں بڑی ضروری۔ محبت الہی پہلی شرط، محبت رسول پاک صلی اللہ وبارک وسلم، تیسری چیز خدمت خلق۔ یہ 3 چیزیں ہیں تصوف کی پہلی شرائط میں۔ جو اللہ کا ولی اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے، خوف بھی نہ ہو، امید بھی نہ ہو، اللہ والے وہ کام بھی نہ کرے، وہ محبت الہی میں جھوٹا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ پھر جو اللہ کا ولی ہے، پھر وہ محبوب کے محبت سے خالی ہو، وہ بھی اللہ کا ولی۔ مثال، جو شخص مسجد کو جانتا ہے، جو شخص مسجد میں آتا ہے وہی دوسروں کو لے کے آئے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کے محبوب کا دربار ہے، جو اس دربار کو نہیں جانتا، جو اس دربار میں نہیں جاتا، وہ کسی اور کو کیسے لا سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پوائنٹ بڑا ہے والا، نہیں سمجھ آئی؟ پھر سے سنیے گا۔ ہم کہتے ہیں جہاں دل ہے نماز پڑھو، یہ کہتے ہیں، ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں مرضی اٹھا کے پھینک آتے ہیں۔ جہاں کوئی مسجد نظر آ جائے یہ نہیں دیکھتے نماز پڑھانے والا کون ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سونے لجپال آقا نے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، اے لوگو، کسی کے اسلام کی تعریف تب تک نہ کرنا جب تم اس کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ بات نہیں سمجھ آئی کہ کسی کے اسلام کی تعریف، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، 5 نمازیں پڑھ لی، یہ تعلق اسلام سے ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جو اس کا تعلق من سے ہے۔ سونے لجپال نے فرمایا کسی بندے کے ظاہری اسلام کی تعریف اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ اب بات پہلے پڑھی، اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار ہمارے جیسے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ محبوب اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اللہ کرو محبوب کو چھوڑ دو، یاد رکھنا اللہ کہیں نہیں ملتا جب تک اللہ کا رسول ہمیں نہ ملا دے، اور اللہ کا رسول تب تک نہیں ملتا جب اس کے دربار پہ کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ جب ہمیں پکڑ کر لے جانے والا خود نہیں جانتا دربار کہاں ہے، خود نہیں جاتا دربار کے آداب کیا ہیں، خود نہیں جانتا کہ دربار کیسا ہے، جانا کیسے ہے، ایمان ہی نہیں ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے سرکار جانتے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے سرکار سنتے ہیں، جسے دربار کا پتہ نہیں وہ لے کے کیسے جائے گا۔ اس لیے جاننا ضروری ہے، یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں کیا وہ اللہ کے رسول کا دربار جانتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ جانتا ہے تو تمہیں بھی لے کر محبوب کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو جو اللہ کا ولی جانتے نہیں ہے کہ محبت رسول کیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کیسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا؟ کوئی نہیں لے کے جا سکتا۔ تیسری بات کیا ہے؟ خدمت خلق۔ اور اولیاء اللہ کی یہ سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ آج بھی دیکھ لیں، بڑی مزے کی بات کرتا ہوں، یہ تو کہتے ہیں نا کہ مردہ کیا دے گا، بڑے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں مردہ کیا دے گا، میں قربان جاؤں، ظاہری آنکھوں کو کھول کر دیکھنا، وہ مردہ داتا دربار اندر بیٹھا ہے، لوگوں کا رزق باہر لگا بڑھا ہے، تمہاری بھی قبر پر تو کوئی کتا پیشاب بھی نہیں کرتا، ادھر چھانے دیکھو اندر سویا ہے لیکن زمانے کا رزق باہر لگا بیٹھا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شانیں، زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی شہر میں گئے، بڑے امیر لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے گھر تشریف رکھیے، آپ نہ ایک غریب کے گھر گئے، وہ غریب ایسا تھا جس کی ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کرنی تھی، 1 روپیہ پاس نہیں تھا، آپ اس غریب کے گھر اپنے مرید کے گھر گئے،
لوگ آئے، لوگوں نے کہا حضور یہ کدھر آ گئے؟ کسی بڑے کے گھر میں جاتے، اپنی شان کے مطابق کسی کوٹھی میں جاتے، کسی اچھی گھر میں جاتے، ہم آپ کی خدمت کرتے، آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے آ کے نذرانے دیے، وہ سارا نذرانے اکٹھے جب ہوئے جانے لگے تو آپ نے وہ سارے نذرانے اس غریب کے پاس رکھ دیے، یہ تمہارا حق ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی یوں ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں جو اپنی جیبیں تو بھرتے ہیں، دین کا کام بھی نہیں کرتے، دین کے لیے باہر بھی نہیں نکلتے، پھر کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ کتب غوث سردار اللہ کے ولی بنے بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب دین پر بات آتی ہے تو میرے علی شاد یوں گولڑے سے نکلتے ہیں اور لاہور پہنچ بیٹھتے ہیں۔ قادیانی باہر نہیں نکلتا، جانتا ہے باہر نکلا تو مر جاؤں گا۔ یہ لوگ اللہ کے ولی تھے جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ شہزادہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نبوت کی بات آئی، اندر کالڑی کوٹھریوں میں قید کر دیا، بکے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ ہم نبوت پہ خداری نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بریلوی ہمارا مسلک نہیں ہے، بریلوی ہمارا ایک نشان ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہوں نے تو محبت رسول کو اجاگر کیا تھا، خالی انہوں نے عشق رسالت کو اجاگر کیا تھا، انہوں نے کوئی فرقہ نہیں نکالا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نیا فرقہ لا رہا ہوں، انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو صحابہ کرام کرتے آئے تھے۔ تو ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہمارا یہ نشان، ہمارا یہ جھنڈا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ بریلوی کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں، بریلوی کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بریلوی ہے۔ اب آئے بات اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، سونیا میں مومن ہوں یا نہیں، مجھے آپ سے پیار ہے لیکن اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے عمر ابھی تو پکا مومن نہیں بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا یہ اعلان فرمانا تھا، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اے مولا عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سونے لجپال نے فرمایا، عمر اب تو پکا مومن بن گیا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، کون؟ اے ایمان والو، الف میم نون واو یہ چار ملے تو آمنو بنتا ہے۔ الف سے اللہ، الف سے اللہ، میم سے محمد، نون سے سارے نبی، واو سے سارے ولی۔ جو ان سب کو مانے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ ایمان والا بنے گا۔ اب جو بندہ اللہ کو مانے، نبی کو نہ مانے، نبی کو مانے سارے نبیوں کو نہ مانے، سارے نبیوں کو مانے ولیوں کو نہ مانے، وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ کے ساروں کو مانے گا۔ جب وہ اللہ کے سب کو مانے گا پھر اللہ بھی اسے اپنا مانے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ یوں نہیں کہ نماز پسند ہے پڑھ لی، دھوکہ کرنا پسند ہے تو کر لیا، میرے اللہ کو یہ بات نہیں پسند۔ میرا رب فرماتا ہے جب دین میں داخل ہونا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، ایسے داخل ہونا ہے جیسے سونا یار پسند کرے۔ جب سونا رب پسند کر لے گا پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، میرا اللہ دنیا پیچھے لگا دے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اور سننا حدیث پاک مختصراً کروں، یہ حدیث پاک کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور جو شخص اس حدیث کے 5 نمبروں کو یاد کر لے، 5 پہلوؤں کو یاد کر لے، اپنے دامن میں پختہ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ میں زندگی میں انشاءاللہ اسی پر کاربند رہوں گا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں میرا اللہ کریم اسے کبھی زندگیاں میں رسوا نہیں کرے گا۔ سنیے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا اتق المحارم
تکن اعبد الناس، اے لوگو اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، حرام رزق سے بچ جاؤ، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اے سونیا، اگر ہم حرام کاموں سے بچ جائیں گے کرم کیا ہوگا؟ سونے لجپال آقا نے فرمایا تکن اعبد الناس، اے سوال کرنے والے، جب تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ کریم کے ہاں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ اب کوئی لمبی نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں ہوا، فرض پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن حرام سے بچ جانا، اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ گے۔ حضرت سعد آئے نا، عرض کی سونیا، بڑی اہم حدیث ہے۔ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ رزق حلال کا یا حرام کا، بس آئے۔ آج وہی دور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پرواہ رزق حلال، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ایک نشئی جو ہے وہ ہیلمٹ چاہ کے پھر رہے 300 روپے کا بیچ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہیلمٹ 2000 سے کم میں نہیں بکتا، لیکن ہم 300 کا لے لیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ نہیں نہ چھوڑتے، اور نشئی ہے وہ کسی اور کو بیچ دے گا۔ لیکن محبوب نے منع فرمایا کہ رزق جب کچھ چیز خرید رہے ہو تو پتہ کر لو کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔